السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے، تکلیف میں مبتلا ہے اور بے شمار مصیبتوں کے اندر گرفتار ہے۔ کسی کو روزی کا غم ستا رہا ہے تو کسی کو تندرستی کا غم ستا رہا ہے، کوئی کسی سے خوف زدہ ہے، کسی کو کسی چیز کا ڈر ستا رہا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص الا ماشاء اللہ نہیں ملے گا کہ جو پوری طور پہ مطمئن ہو۔ کسی کے پاس گھر ہے تو گاڑی نہیں ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے تو سکون نہیں ہے۔ سکون کے لیے انسان بہت ساری ٹیبلٹس کھاتا ہے، سکون پانے کے لیے انسان سارے وظیفے کرتا ہے۔ ویسے ہی میں آج ساری تکلیفوں کا نچوڑ، ساری پریشانیوں کا نچوڑ، سارے دکھ کو راحتوں میں تبدیل کرنے والا وظیفہ آپ کے پاس لے کر آیا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر بے روزگار پڑے اللہ اسے روزی عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو بھی بندہ اس وظیفے کو اپنے عمل میں لائے گا، اگر تندرست ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بابرکت روزی دے دے گا۔ اگر وہ پریشان حال ہے، چاہے پریشانی کیسی بھی ہو، اس کی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اگر وہ کسی سے خوف زدہ ہے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ اس کے ڈر کو دور فرما دے گا۔ یہ ایک ہی وظیفہ ہے جو آپ کی ساری مشکلوں کا حل، آپ کی ساری پریشانیوں کا علاج ہے۔ لیکن بہت سارے پریشان حال ایسے بھی ہیں جنہیں عربی پڑھنا نہیں آتا ہوگا، تو اب وہ وظیفہ کیسے پڑھیں گے؟ تو میں جو آج آپ کے سامنے وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ عربی میں نہیں ہے، آپ اس کو اپنی مادری زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہے نا بڑا آسان وظیفہ؟ آپ چاہتے ہیں میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں تاکہ آپ کے دکھ دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے، آپ کے رزق میں اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرما دے، خوشحال زندگی ہو اور مسرتیں ملنے لگ جائے۔ تو آئیے میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ کو صبح اور شام اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تسبیح اردو میں ہے اور بڑی آسان ہے اور پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ 3 تسبیح آپ کو پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی تسبیح اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بڑی آسان تسبیح، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہماری دوسری تسبیح کیا ہے؟ دوسری تسبیح یہ بھی بڑی پاورفل تسبیح ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہے۔ پہلی تسبیح اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دوسری تسبیح اللہ میرے ساتھ ہے، اور تیسری تسبیح بڑی ہی بہترین تسبیح یہ ہے کہ اللہ میرا گواہ ہے۔ اب جب آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرو گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے بہت فائدے حاصل ہوگے۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ جب آپ کا یہ ذہن بن گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کون شخص ایسا ہوگا جس کا تصور یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ شخص نمازوں کو چھوڑ دے، پھر وہ شخص تلاوت کو چھوڑ دے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑ دے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہو اور بندہ جو ہے گناہ گاری کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور گناہ ہی تو ہے جو تندرستی لاتے ہیں، گناہ ہی تو ہے جو بے برکتی لاتے ہیں۔ تو رہا نا بڑا پیارا وظیفہ کہ آپ اس کو پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی جب ہمارا یہ ذہن بن جائے گا تو ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز، اکثر انسان جو کہتا ہے میرا ساتھ اس نے نہیں دیا، میرا ساتھ میرے دوست نے نہیں دیا، ہمارا ساتھ ہمارے رشتہ داروں نے نہیں دیا، یہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔
کہ یار میرے دوست نے میرا ساتھ نہیں دیا, میرے بھائی نے میرا ساتھ نہیں دیا, میرے فلاں جو ہے پیارے نے میرا ساتھ نہیں دیا. اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیمپرری ہے, لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور اسلام کے مقدس شہزادیوں, یہ جو میں نے دوسری تسبیح بتائی کتنی پیاری ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے, چاہے رشتہ دار ہو, چاہے دوست احباب ہو, چاہے اپنے سگے سمبندی ہو, کوئی ساتھ دے نہ دے, آپ کا ذہن یہ بنا لیجئے اللہ آپ کے ساتھ ہے. پھر آپ کو کسی چیز کی انشاءاللہ تعالی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی چیز آپ کو نہیں ستائے گی, چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے, انشاءاللہ یہ تسبیح آپ کی بڑے کام آئیں گی. اور تیسری جو تسبیح وہ تو بہت ہی پیاری تسبیح ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرا گواہ ہے. Allah is my witness. Allah is watching me. Allah is with me. آپ اسے کسی بھی لینگویج میں پڑھیں, پر ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں جو بھی کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. دنیا کی کوئی طاقت مجھے ہرا نہیں سکتی, دنیا کی کوئی طاقت مجھے گرا نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ is with me, اللہ میرے ساتھ ہے. اور پھر یہ بھی دھیان رکھیں, آپ جب درود پڑھ رہے ہیں آپ کے درود پڑھنے کا گواہ اللہ ہے. آپ جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کا گواہ اللہ ہے. آپ جب اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, اس کا گواہ اللہ ہے. جب آپ کے نیک کاموں کا گواہ اللہ ہے تو یہ بھی تو دھیان رکھے کہ اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں اس کا گواہ کون ہے. آپ اگر کسی مسلمان کی غیبت کر رہے ہیں اس کا گواہ کون ہے. اگر آپ کسی پر بدنگاہی کر رہے ہیں اس کا گواہ کون ہے. غیر محرم کو دیکھ رہے ہو اس کا گواہ کون ہے. یاد رکھنا, جب بھی کوئی گناہ کرنے کو جی چاہے یہ ذہن ضرور بنا لینا, اللہ تبارک و تعالیٰ میرا گواہ ہے, میرے اس فعل کا گواہ ہے. جب آپ ان تین تسبیحوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں اتنی ملے گی, سکون ہی سکون زندگی میں ہوگا, برکت ہی برکت رزق میں ہوگی, خوشیاں ہی خوشیاں دروازے پر آ جائے گی, اور اللہ بے حساب و کتاب ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کریم ہمیں اس عمل پر, اس تسبیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا ذہن ایمان یہ بنا دے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور اللہ ہمارا گواہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.